پیغمبر سلیمان میں وہ تخت آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا. آپ کی مجلس کب لگتی؟ سورج جب اوپر آ جاتا مجلس سج جاتی, اور سورج جبھی ڈھلتا نہیں یعنی ظہر کا ٹائم ختم نہیں ہوتا, ظہر کا ٹائم شروع کی مجلس برخاست. جنات نے طاقت بتا دی کہ اتنی دوری 900 میل کی دوری تھی, میں وہ تخت آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی لے آؤں گا. جنات نے کہا. پیغمبر سلیمان نے فرمایا یہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے نہیں, مجھے وہ تخت بہت پہلے چاہیے اور پہلے چاہیے. انسان جنات شیطان ہے وہاں. اب اللہ کا قرآن کیا تفسیر نہیں, قرآن ہے سیدھے. قال الذي عنده علم من الكتاب, اس شخص نے کہا جس کو اللہ نے کتاب سے کچھ علم دیا, کتاب سے کچھ علم دیا, وہ بولا کیا بولا؟ آئے ہائے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. اے پیغمبر سلیمان میں وہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. اللہ 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 کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, علماء اہل سنت زندہ باد, ضیاء الاولیاء زندہ باد, ضیاء الاولیاء زندہ باد, مسلک اعلی حضرت زندہ باد, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت. اور یہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی, ہمارے رسول کی امت کے ولی نہیں, سلیمان علیہ السلام. اور یہ ہر مسلمان جانتا ہے نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی, رسولوں میں سب سے افضل ہمارے رسول. اور جب ہمارے رسول افضل تو تمام امت میں ہمارے رسول کی امت افضل, اور جب ہمارے رسول کی امت سارے رسول کی امت میں افضل تو ہمارے رسول کی امت کے اولیاء تمام نبیوں کی امت کے اولیاء سے افضل. بھئی جب امت افضل ہے تو امت کے اولیاء افضل نہیں ہے؟ سارے نبیوں کی امت کے اولیاء سے ہمارے رسول کی امت کے اولیاء افضل. جی جی. اب ذرا دیکھو, بڑی توجہ دینا تھوڑی دیر. جنات نے کیا کہا تھا؟ وہ تخت میں آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی لاؤں گا. اور ولی نے کیا کہا؟ پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. اللہ کی قسم اگر قرآن نہ ہوتا تو لوگ جلدی یقین نہ کرتے بے شک. جی جی. کہ پلک جھپکنے سے پہلے. اور اتنا بھاری تخت, ایک روایت کے مطابق 80 گز لمبا, 40 گز چوڑا, 20 گز موٹا وہ تخت تھا. اتنا بھاری اور 900 میل کی دوری. اور ولی کیا کہہ رہے ہیں؟ پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. ہائے, اور وہ بھی سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی کی بولی. اچھا یہاں آپ بتاؤ, اللہ نے پہلے جنات سے بلوایا, جنات نے کہا محفل برخاست نہیں ہوگی لاؤں گا. ولی نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. تو جنات پہلے بولا, ولی بعد میں بولے. اچھا اگر جنات نہیں ولی پہلے بول دیتے کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا تو جنات پھر بولتا؟ آپ بتاؤ بھائی. بھائی انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا, جنات نے کہا محفل برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا. تو اگر ولی پہلے بول دیتے تو جنات بولتا. بھائی آپ کو حضرت نے کہہ دیا, ہمارے سید صاحب نے بھیا خرگو پور سے یہ سامان لو لیکن بہت جلدی. تو آپ نے سوچا یار میں آدھے گھنٹے میں لاؤں گا, لیکن کوئی بچہ کہہ رہا میں حضرت 10 منٹ میں لاؤں گا, اور اس نے 10 منٹ کہہ دیا, آپ 10 منٹ آدھا گھنٹہ سوچے ہو تو 10 منٹ وہ کہہ دیا تو آدھا گھنٹہ والا بولے گا یار وہ 10 منٹ میں لے آئی تو ہم کہا لائی بولی, اب 10 منٹ میں لے آئے. جی جی. ولی کہہ رہے ہیں پلک جھپکنے سے پہلے, جنات کہہ رہا ہے محفل برخاست ہونے سے پہلے. اگر اللہ کے ولی پہلے بول دیتے تو جنات نہ بولتا, تو جب جنات نہ بولتا تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ یار ہو سکتا ہے جنت اور پہلے لیا تھا. اگر نہ بولتا تو سوچ آتی نا بھائی کہ ولی نے کہا ہم پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا, تو ہو سکتا جنات بولا نہیں کچھ, ہو سکتا ہے جنات اور پہلے لیا تھا. تو اللہ نے ولی کو بعد میں بولا
او دنیا والو، جہاں جہاں جناتوں کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے میرے ولیوں کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس ضیاء الاولیاء، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ماشاءاللہ بہت خوب، ولی کی طاقت ذرا دیکھو۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کہ امت کے ولی کی شان یہ ہے، ہائے ہائے کیا بات، تو ضیاء الاولیاء کی شان کیا ہوگی؟ ہائے ہائے ہائے، جو رسول اللہ کی امت کے ولی۔ بے شک اللہ اللہ، اسی لیے ہم مستانے، ہم دیوانے ان کے در پہ پڑے رہتے، کب نگاہ توجہ اٹھ جائے، کب بگڑی بن جائے۔ اور الحمدللہ بگڑی بنتی ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں دیکھ لو، ایک شخص 300 ولیوں کے پاس گیا، کہیں سے کام نہیں بنا، اس کی ولایت چھین لی گئی۔ غوث اعظم کسی نے بتایا اذهب الى بغداد، چلے جاؤ بغداد۔ اور بغداد جب گیا اور غوث اعظم کے محل کے باہر کانپنے لگا، کانپتے کانپتے آگے بڑھ رہا ہے۔ اتنی کپکپی آئی جلال غوث اعظم سے کہ بیچارہ پھاٹ پڑا تو منہ داڑھی سب دھول سے سن گیا۔ جب دل سے سن گیا پھر بڑھا کانپتے ہوئے، آواز آئی، او میرے بندے، میرے محبوب کے در کی مٹی تجھے لگ گئی ہے، جا، ہم نے تیرے گناہ معاف کر دیا اور تیرے درجات بلند فرما دیے۔ اللہ اللہ اللہ، محبوب کے در کی مٹی لگ گئی، جا، کافی ہے، اس در کی مٹی ہے کافی۔ اسی لیے تو یہ دیوانے، یہ مستانے یہ پڑے رہتے ہیں۔ اور قرآن مقدس اللہ اللہ، اور صرف چیلنج نہیں کیا تھا ولی نے، اپنے علماء سے پوچھو۔ فَلَمَّا رَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، پھر جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا وہ سامنے موجود، قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي، فوراً کہا یہ تو میرے رب کا شکر ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ کیوں کہا یہ؟ کہیں غرور نہ آ جائے، کہیں گھمنڈ نہ آ جائے کہ سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی میں یہ طاقت، تو پیغمبر سلیمان میں طاقت کیا ہوگی؟ کہیں اس بات کا گھمنڈ نہ آ جائے، فوراً کہہ دیا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نعمت دے فوراً اپنے رب کی طرف، بے شک جی، شہرت دے رب کی طرف، دولت دے رب کی طرف، بڑی مقبولیت دے رہا ہے اپنے رب العالمین کی طرف۔ لیکن آدمی کو اللہ تھوڑی شہرت کا دے دیتا ہے، اینٹ جاتا ہے، اور جہاں اینٹا تو دنیا آخرت سب برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کی اصلاح فرمائے۔ آمین۔ اللہ کی ولیوں کی شان بہت اعلیٰ ہوتی ہے۔ خدا کی قسم ان کے دامن سے دامن ملا دو، ان سے ہاتھ ملا لو۔ ایک بزرگ تھے نا، جلال میں آ گئے، مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرے نہیں ختم، تو یہ مستانے کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ وجد میں آ جاتے ہیں۔ ہم لوگ مناظرہ باتیں کرتے ہیں تو زبان سے سیدھے، اور کہیں یہ بکھر گئے تو آئی قیامت آ جاتی ہے۔ کہا تو ادھر آ، دہریہ کا ہاتھ پکڑ لیا، ارشاد فرمائے لوگوں ہم دونوں لوگ ایک ساتھ آگ جلاؤ، آگ میں کودیں گے، جو بچ گیا وہ صحیح، جو جل گیا غلط۔ اللہ اللہ اللہ، بات فائنل ہو گئی۔ ہاتھ دہریہ کا پکڑا، اللہ کے ولی دہکتے ہوئے انگارے میں کود گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب نکالا گیا تو دونوں صحیح سلامت نکل آئے، نہ دہریہ جلا نہ اللہ کا ولی جلے۔ تو اللہ کی ولی کو بڑی فکر ہوئی، آنکھ میں آنسو آ گئے۔ یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا حنان یا منان، ہمارے دل میں تیرے محبوب کی محبت، اس لیے آگ دنیا کی ہمیں جلا نہیں سکتی ہے، مولا یہ دہریہ کیوں نہیں جلا؟ غیب سے آواز آئی، او میرے مقدس ولی، تم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اللہ، ہے میرے مقدس ولی، تم نے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ میرا ولی جس کا ہاتھ پکڑ لے
دنیا کی آگ اسے نہیں جلا سکتی ہے، ذرا اسے چھوڑ کر کہو آگ میں جائے۔ میرا یقین پکار اٹھا، اگر ولی کا ہاتھ میں ہاتھ چلا جائے تو دنیا کی آگ نہ جلائے، اور ان کی محبت جس دل میں چلی جائے جہنم کی آگ اسے نہ جلائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ ان پہ قربان ہوتے ہیں، بے شک یہی لوگ ہم ان کے لیے دل و جان سے۔ اور قرآن کی آیت کریمہ اسی لیے میں نے پڑھی، بس وقت بہت ہو گیا، پھر انشاءاللہ کبھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ بس قرآن کا ترجمہ سن لو، بڑا پیارا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنی جان لگا دو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، وَاصْبِرْ، اپنی جان لگا دو، اپنی جان لگا دو۔ کہاں؟ مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ قرآن کا گویا ایک سوال کا جواب ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، کون بندہ ہے جو میرا قرب چاہتا ہے، کون میرا ساتھ چاہتا ہے، کون اپنے رب العالمین کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ بندوں نے کہا مولا ہم ہیں جو تیرا قرب چاہتے ہیں، مولا ہم تیری رحمت کی قریبی چاہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنی جان لگا دے، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنی جان لگا دے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ کہاں لگاؤ جان؟ اللہ فرماتا ہے میرا قرب چاہتے ہو، میری نزدیکی چاہتے ہو؟ ہاں مولا، تو اپنی جان لگا ان مع الذین، یہ حضرت لوگ بیٹھے علم و حکمت کے سمندر، مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربہم، جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام۔ کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیا انہیں حور و قصور کی لالچ ہے؟ جنت کی حوروں کی لالچ ہے، جنت کی نعمتوں کی لالچ ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے یریدون وجہ، انہیں جنت کی لالچ نہیں ہے، حور و غلمان کی لالچ نہیں ہے، جنت کی بہاروں کی لالچ نہیں ہے، یریدون وجہ، وہ تو اللہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ قرآن ہے، حور و قصور کی لالچ میں اپنے رب کو یاد نہیں کرتے، صبح و شام جو رب کو یاد کرتے ہیں جنت کے لیے نہیں، یریدون وجہ، وہ تو اللہ کا چہرہ دیکھتے ہیں، اور اللہ کا چہرہ دیکھنے کا مطلب ہے اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہ تو ہوا یریدون وجہ، وہ اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، وہ رب العالمین کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اور ہمیں کیا حکم ہے؟ یہ رب کا دیدار کریں، ہمیں کیا حکم ہے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے لوگو تم اپنی نگاہیں ان سے نہ ہٹایا کرو۔ اللہ، یہ رب کو دیکھتے ہیں تم انہیں تکا کرو، یہ رب العالمین کی معیت میں ہے، تم ان کا چہرہ تکتے رہو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تم ان سے اپنی نگاہیں نہ ہٹایا کرو۔ قرآن کہتا اسی لیے تو ہم یہ اپنے رب العالمین کو دیکھتے ہیں، ہم ان کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن ہے خدا کی قسم، لیکن قرآن کو سمجھنا اتنا آسان بھی نہیں جتنا آسان لوگوں نے سمجھ لیا۔ قرآن کی گہرائی میں اترو، قرآن کو ان اکابرین کی خدمت کر کے تب قرآن سیکھو، اپنے بڑوں کی عزت و تکریم کر کے قرآن پڑھو، تو اللہ کی قسم قرآن وہ لذت دے گا جس سے روح مہک اٹھے گی۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس محفل نور کی برکت سے ہماری دنیا آخرت کو روشن و منور۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی ولی کی شان کیا ہوتی ہے؟ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، بڑی توجہ سے سننا، آج ایک طبقہ ہے، بہت بڑا طبقہ، جو یہ کہتا ہے معاذ اللہ معاذ اللہ، جب انسان مر جاتا ہے تو مردے سنتے نہیں ہیں،
اور یہ حضور تک کا ظالموں کا عقیدہ ہے. اور قرآن کی آیت پڑھ کر بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ہے کہ مردے نہیں سنتے. اب ذرا قرآن ہم سے سنو، آپ اپنے عالم سے سنو، جو اللہ کے ولیوں کے قدموں کی دھول ہیں ان عالموں سے سنو، جو اللہ کے ولیوں کی محبت سے اپنے دل کو روشن کیے رہتے ان عالموں سے قرآن سنو. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں کوڑھیوں کو شفا دیتا ہوں، میں مادرزاد اندھوں کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے. میں کوڑھیوں کو شفا دے دیتا ہوں، میں اندھوں کو آنکھ دے دیتا ہوں، اور میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ بتانا، خدا کی قسم بڑی توجہ سے میں قرآن کی بات کروں. جن لوگوں نے یہ کہا مردے سنتے نہیں، آپ بتاؤ قرآن کی جتنی تفسیر ہے کل پڑھ ڈالو، ساری تفاسیر پڑھ ڈالو. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کیسے کرتے تھے؟ دو روایتیں ملتی ہیں. مردے کے پاس جاتے، چھڑی لگاتے، ارشاد فرماتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو اٹھ جاتا تھا. اور ایک روایت میں اپنی چھڑی رکھتے، چھڑی لگاتے قم بإذن اللہ. ایک روایت میں چھڑی نہیں رکھتے، صرف زبان سے کہتے مردے کے پاس جا کر قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا تو مردہ اٹھ جاتا تھا. جتنی تفسیریں ہیں کل تفسیریں پڑھ ڈالو. عیسیٰ علیہ السلام مردے کو ایسے زندہ کر دیا. اچھا آپ بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ مردے کو، تو مردہ اٹھ گیا. تو مردہ سن کر کے اٹھا کہ بغیر سنے اٹھا؟ آپ بتاؤ بھائی، مردہ سن کر اٹھا کہ بغیر سنے اٹھا؟ اگر سنتا ہی نہیں ہے تو اٹھا کیسے بھیا؟ محالہ ماننا پڑے گا یار. اگر نہیں سنتا تو عیسیٰ علیہ السلام کہتے کیوں؟ تو مردہ سن کر اٹھا، ساری تفسیر کہتی، اور یہ ظالم کہتے مردے سنتے نہیں. اب آپ ذرا ایک قرآن کی آیت اور سن لو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ. محبوب یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا مجھے دکھا دے تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اللہ نے فرمایا کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، مولا ایمان تو ہے لیکن اگر دیکھ لوں گا، یقین ہے دیکھ لوں گا تو حق الیقین ہوگا. بھائی شنیدہ کئی بود مانند دیدہ ہمارے حضرت لوگ پڑھاتے، سنی ہوئی چیز دیکھے ہوئے کے مانند نہیں ہوتی. دیکھا بہت رہتے ہیں، سنے ہوئے بہت رہتے ہیں، اور جب دیکھتے تو او اب زیادہ یقین ہوتا. تو کہتے مولا ایمان تو ہے لیکن اگر ہم دیکھ لیں گے لیطمئن قلبی تو قلب کو اور اطمینان ہو جائے گا. مولا دکھا دے. قال فخذ اربعة من الطير، اللہ فرماتا ہے ابراہیم 4 پرندے پکڑ لاؤ. 4 پرندے لیے. کون پرندے لائے؟ یہ قرآن میں نہیں، تفسیر میں، قرآن کی تفسیر میں. کوا، مرغا، کبوتر، مور، یہ 4 لائے. یہ 4 ہی کیوں لائے اس کو وجہ میں آخر میں بتا رہا ہوں. بس یہ آخری بڑی توجہ سے سننا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں تاکہ ایمان صاف ستھرا رہے. کچھ ظالم آتے ہیں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کر کے ہمیں شک میں ڈال جاتے ہیں. میں اسی لیے اور کوئی کتاب کی گفتگو کم کرتا ہوں قرآن سے زیادہ، کہ ہمارے بھائی قرآن سنیں گے تو اس قرآن کا جو علم ہوگا الحمدللہ کوئی بھی ہوگا مانے گا قرآن سے. اللہ فرماتا فخذ 4 من الطير، اے خلیل اللہ تم 4 پرندے پکڑ لاؤ. فصرهن، اس کو ذبح کر کے قیمہ بنا لو. فصرهن کہتے ہیں بوٹی بوٹی کر کے ایک کم مکس کر لے، جس کو ہم لوگ قیمہ کہتے ہیں. تم اس کو کاٹ کے قیمہ بناؤ اور سر اپنے پاس 4 کا رکھ لو. اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟
فخذ أربعة من الطير فسرهن ثم اجعل على كل جبل منهن. اے میرے خلیل پھر لے جاؤ 4 پہاڑوں پر اس کو رکھ دو. بوٹی سب مکس ہے نا, یہاں وہاں چوٹی پہ, یہاں چوٹی پہ, یہاں چوٹی پہ, یہاں چوٹی پہ, لے جاؤ وہاں سے رکھ دو. لے گئے 4 پرندوں کو کیما بنایا, لے گئے ایک چوٹی پر, ایک چوٹی پر, ایک چوٹی پر, ایک چوٹی پر. اب اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم ادعوہن, اے میرے خلیل پھر انہیں بلاؤ. کس کو؟ کیموا کو کہہ رہا قرآن, کیموا بلانے کو کہہ رہا ہے نا. اچھا ابھی ان گدھے کہتے ہیں مردے سنتے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہتا ہے انہیں بلاؤ, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ثم ادعوہن یاتینک سعیا, اے میرے خلیل جب تم انہیں بلاؤ تو یہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. تو انہوں نے ایسے کیا, ارشاد فرمایا کوا, تو جتنی بوٹی جہاں جہاں تھی تھر 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 اڑ کے آئی, اور سب سر آپ کے پاس, سب اپنے سر میں لگ گئے اور پھر بھر سے اڑ گیا. پھر فرمایا مرغا, وہ بھی ساری بوٹیاں چاروں طرف سے آئیں اور مرغے کے سر میں جڑ گئی, وہ بھی بھاگ گیا. کبوتر وہ بھی بھاگ گیا, مور وہ بھی بھاگ گیا. اب آپ اس سے پوچھو ظالم سے کہ اے بھیا جب حضرت خلیل اللہ نے بلایا تھا تو وہ سن کر آئے کہ بغیر سنے آئے؟ کہتے مردے سنتے نہیں, بھائی نہ سنے تو کتنی بڑی حرج لازم آئی. تو اس سے پوچھو کہ یہ بوٹیاں جو تھیں یہ سن کر آئیں کہ بغیر سنے آ گئی؟ تو اگر کچھ پڑھا لکھا ہوگا تو وہی سر جھکا لے گا کہ یار بغیر سنے کیسے آ گئی. اچھا اب ایک سوال ہوتا ہے, اب یہ تو پتا چل گیا مردے سنتے, اب ایک سوال ہوا یہ 4 ہی پرندوں کو اللہ نے کیوں خاص کیا؟ اب یہ صوفیاء کرام اس کی تشریح کرتے, یہ تو علماء کی تفسیر ہے. اب صوفیاء اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ صوفیاء کرام تفسیر میں فرماتے ہیں رب العالمین نے اسی 4 جانور 4 ہی پرندوں کا انتخاب کیوں کیا؟ کوا, مرغا, کبوتر, مور, یہ 4 ہی کا کیوں کیا؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرنا تھا. بھائی مردے کو زندہ ہونا دیکھنا تھا, یہ قدرت کا عجوبہ ہے کہ نہیں؟ تو قدرت کے عجائبات میں سے اس کا مشاہدہ مانگ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام, قدرت کا مشاہدہ چاہ رہے تھے. تو اللہ نے فرمایا تم کوا ذبح کرو. کوا سے اور قدرت کے مشاہدہ سے کیا مطلب؟ تو صوفیاء کرام فرماتے ہیں سب سے لالچی جانور کون ہے؟ کوا. آپ اتنا گوشت اس کے سامنے رکھ دو, کھا لے گا, پیٹ بھر جائے گا, تب وہ بھاگے نہ نہیں رکھائے گا کہ کوئی اور نہ کھا لے, اتنا للچہا. ارشاد فرمایا قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرنا ہے, کوا ذبح کر کے اشارہ کر دیا کہ لالچ کو ذبح کر دو تاکہ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کر سکو. یہ اشارہ ہے, اے لوگو تم قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو پہلے لالچ ذبح کرو. مرغا ذبح کرنے کا حکم کیوں؟ پرندوں میں سب سے زیادہ جوش جس کو سیکس کہتے ہیں پرندوں میں سب سے زیادہ مرغے میں ہوتا ہے. مرغا ذبح کرنے کا اشارہ ہے اے لوگو قدرت کے مشاہدات کا مشاہدہ کرنا ہے, قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرنا ہے تو نفس کو ذبح کر دو تاکہ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کر سکو. بعض نبیوں نے شادی نہیں کی اور بعض اولیاء نے بھی شادی نہیں کی. وارث پاک نے شادی نہیں کی, مخدوم اشرف نے شادی نہیں کی, عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا. لیکن کبھی اپنے لیے دلیل نہ بنا لینا کہ چلو ہم بھی نہیں کریں گے. جی نہیں, ان کی شان بہت اعلیٰ. کیوں؟
پرندوں میں سب سے خراب اس معاملے میں مرغا ہوتا ہے. مرغا ذبح کرنے کا حکم دیا, ان کی بوٹی لے جاؤ. قدرت کے مشاہدات عجائبات کا مشاہدہ کرنا ہے تو نفسانی خواہشات کو ذبح کر دو کہ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کر سکو. ابھی ہمارے حضرت حضور سید آفاق صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی شان بیان فرما رہے تھے. سبحان اللہ. کبھی انہوں نے بھی اپنے آپ کو ظاہر نہیں فرمایا, لیکن بہت بڑی ہستی. نگاہیں بند کر لیں تو لوح محفوظ نگاہوں کے سامنے آ جائے. الحمدللہ ایک ایک انسان کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالی نے اپنے اس ولی کے دل میں اور ولی کی نگاہوں کے سامنے سارے حجابات ہٹا دیے تھے. تو یہ حجابات اٹھتے کیسے ہیں؟ لالچ کو ذبح کر دو, نفسانی خواہشات کو ذبح کر دو. پھر یہ ہوا کبوتر ذبح کرنے کا حکم کیوں؟ کبوتر تو بڑا سیدھا ہوتا ہے, بہت سیدھا ہوتا ہے یار, اتنا سیدھا ہر کس و ناکس سے دوستی کر لیتا ہے. ان سے دوستی, ان سے دوستی, ان سے دوستی, ان سے دوستی. کبوتر ذبح کرو اشارہ ہے, ہر کس و ناکس سے دوستی نہ کرو. اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کچھ لوگ جہنم میں صرف اس وجہ سے جائیں گے کہ وہ نااہلوں سے دوستی کیے ہوں گے, تو وہ کل قیامت میں کہیں گے اے کاش لَاتَّخَذْتَ فُلَانًا خَلِيلًا, میں فلاں کو خلیل نہ بنایا ہوتا. قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرنا ہے تو ہر کس و ناکس سے دوستی کی چاہت کو ذبح کر دو. اس لیے ذبح کرایا جا رہا ہے قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرنا. جی ہر کس و ناکس سے دوستی نہیں, جو دوستی کے لائق ہو اسی سے دوستی کرو. مور کیوں ذبح کرنے کا ہو؟ مور تو بڑا حسین جانور, بڑا خوبصورت, لیکن مور اینٹھا رہتا ہے. وہ ہمارے جیسے کوئی نہیں, ہمارے جیسا کوئی نہیں. آج جیسے کسی کو اللہ تھوڑی شہرت دے تو اینٹھا رہتا ہے نا, ہمارے جیسے کوئی نہیں. اور اسی وجہ سے حسد ہوتا ہے, اسی وجہ سے غرور ہوتا ہے, اسی وجہ سے گھمنڈ ہوتا ہے. ہمارے جیسا کوئی نہیں, کیونکہ مور دنیا کے پرندوں میں سب سے حسین خوبصورت پرندہ. ہمارے جیسا کوئی نہیں, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اگر تمہیں قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرنا ہو تو ہمارے جیسا کوئی نہیں, اس چاہت کو ذبح کر دو تاکہ قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کر سکو. تو ان چاروں چیزوں کو ذبح کرو تب قدرت کے عجائبات کا مشاہدہ کرو. اور یہ اولیاء کرام سبحان اللہ, ان کا وطیرہ یہی ہے. نگاہیں ان کی پاکیزہ, الحمدللہ طبیعت ان کی پاکیزہ, نفس ان کا پاکیزہ, اور جب سب پاک, یہ چیز ان میں نہیں ہوتی. ہمارے جیسا کون؟ وہ تو کہتے ہیں ہم سب سے بڑے گنہگار, ہم سب سے بڑے خطا کار, ہم کسی لائق نہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کسی لائق نہیں. تو وہ الحمدللہ سر کو جھکاتے جا رہے. اور واقعی پھلدار درخت کی یہی شان ہوتی ہے, جو درخت پھلدار ہوتا ہے وہ سر جھکائے رہتا ہے, اور جس پہ کوئی پھلے نہیں وہ تنا رہتا ہے تیری. تو سمجھ جاؤ کہ یہ دیکھو کیسے ہیں یہ لوگ, خاندان کیسا ہے, الحمدللہ کیسی نسلیں ہیں صاف ستھری, پاک, طیب, طاہر, مطہر. پاک خود بھی ہیں اور مطہر بھی ہیں, یعنی دوسرے کو بھی پاک کر دیتی ہے یہ نفوس قدسیہ. تو اس لیے ان کی بارگاہ میں لو لگائے رہو, ان سے امیدیں اور یقین وابستہ رکھو. لیکن جب یہ فرمائیں کہ آپ صرف عرس میں آؤ, سبحان اللہ الحمدللہ نعرہ لگاؤ اور لنگر کھا کے چلے جاؤ, یہی نہیں, بلکہ آپ کو اس بارگاہ میں دل دینا ہوگا, رسمن نہیں. آپ کو یاد ہوگا نا, جو شخص ولی کی بارگاہ میں جھکاتا ہے سر, ادب سے پیش آتا ہے, فیضان اس کو دیا جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت سید سالار مسعود غازی پاک جب اورنگزیب عالمگیر کی کابینہ میٹنگ میں پاس ہوئی,
نہ جانے کتنے قبر لوگوں نے ولی بنا لیا، بعض قبروں میں کوئی ہے ہی نہیں پھر بھی چادر ڈالے ہوئے ہیں۔ تو ایک قانون بنائیے، جس قبر سے سلام کا جواب آئے وہ قبر رہنے دو، اور جس قبر سے سلام کا جواب نہ آئے وہ قبر برابر کر دی جائے۔ کابینہ میں یہ بات پاس ہو گئی تو کچھ لوگ چل کے بہرائچ آئے، بہت بڑے بڑے وزراء تھے اس میں، اور زنجیری پھاٹک جو ہے نا، زنجیری پھاٹک کے پاس گھوڑے پر سوار، گھوڑے پر سوار ہو کر کہتے السلام علیکم یا اہل القبور، جواب نہیں ملا۔ السلام علیکم یا اہل القبور، جواب نہیں ملا۔ لیکن جواب پھر ایک آ گئی، کون جواب دے رہا ہے؟ سکندر مستانہ۔ سکندر مستانہ کی قبر دیکھیں آپ، وہ جو مٹکا سٹوا ٹنگا رہتا ہے، سید سالار کی بارگاہ سے نکلو تو جب آگے باہر نکلنے کے لیے آپ مزار شریف پہ پچھم طرف جاتے ہو، یہ سوٹا ٹانگا ہے، جیسے اپنے ہاں کھوٹا اٹھا ہوتا ہے، اتنا بڑا بڑا سوٹا، وہ برہنہ شاہ بھی ہے، شرمگاہ مرد کی، اتنا ہی سیدھ ڈھکا رہتا، باقی ہمیشہ وہ ننگے رہتے۔ سید سالار انہی کی گود میں شہید ہوئے تھے، روح پرواز انہی کی گود میں ہوئی تھی۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اے ظالمو، اے متکبرو، اگر تم سلام کا جواب چاہتے ہو تو غرور گھمنڈ کے چادر کو اتار دو، گھوڑے سے نیچے اتر جاؤ اور ادب سے سلام پیش کرو، ادب سے کرو۔ پھر تمام کے تمام اورنگزیب کے فوج کے لوگ، وزراء لوگ گھوڑے سے نکلے اترے، اب کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، بارگاہ سید سالار سے جواب آیا وعلیکم السلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان غازی پاک، شان غازی پاک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا محمد مذکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسی بارگاہوں میں یوں ہی نہیں، یوں ہی حاضر ہو گیا، جی نہیں، ادب ہو، احترام ہو، نگاہیں جھکی ہوئی ہو، دل قدموں میں جھکا ہو۔ آپ کو معلوم ہوگا غوث اعظم کی بارگاہ میں جب ایک شخص آیا، اے شاہ بغداد، آپ کا مرید سمندر میں ڈوب رہا ہے، بچا لو۔ غوث اعظم چادر کے اندر ہاتھ لے گئے، ہاتھ بھیگا ہوا بار، لو میں نے اپنے مرید کو بچا لیا، صرف ہاتھ ہے بس۔ لوگوں نے کہا اے شاہ جیلاں، یہ تو صرف ہاتھ ہے، اس کی اور باڈی کے انگ کہاں ہیں؟ اس کا سینہ کہاں ہے؟ اس کا سر کہاں ہے؟ اس کا منہ کہاں ہے؟ اس کی پیٹھ، اس کے پیر، اس کے اور اعضاء کہاں ہیں؟ غوث اعظم نے فرمایا اے لوگوں نے ہاتھ دیا دے رہے تھے تو اسی بھیڑ میں اس نے بھی ہاتھ دیا تھا، ہاتھ دیا تو میں نے ہاتھ بچا لیا، اگر یہ مجھے دل دیا ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم پورا جسم بچا لیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں دل بچھانے کی ضرورت ہے۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اور یا دجال لوگ جائیں گے کھیل کود کریں گے، یار گیا تھا مانگا کچھ نہیں ملا، گیا ایسا ہوا فیض نہیں ملا۔ ارے تم ایسے جاؤ گے؟ جھک کے جاؤ یار۔ ایک بات کر دے، بہت اچھی یاد آ گئی، حضرت سید سالار مسعود غازی پاک غوث اعظم سے 65 سال پہلے کے 405 ہجری میں آپ کی ولادت، کس کی؟ سید سالار کی، اور 470 ہجری میں حضور غوث پاک کی ولادت، 65 سال پہلے۔ مرتبے کی بات نہیں، مرتبے میں تو بہت اعلیٰ۔ سید سالار غوث اعظم سے 65 سال پہلے، غریب نواز ایک روایت کے مطابق 132 سال غریب نواز سے پہلے، سید سالار غریب نواز سے 132 سال پہلے، ایک روایت کے مطابق 180 سال پہلے۔ اچھا آپ بتاؤ، اگر کوئی ہمیں
सब्जा उगाना है, खेती करनी है, तो हम जाएंगे पथरीली जमीन पे खेती करने। हमारी खेत अगर बंजर है तो उसको हम पहले ऐसे बनाएंगे कि इसमें फल फूले फले, पौधे निकल आए, हरियाली बिखर जाए, जमीन को हमवार करना है। अल्लाह की कसम, सैयद सालार मसूद गाजी पाक ने जमीन हमवार फरमाई, और जब जमीन हमवार हो जाती है तब किसान उसमें अपना बीज डालता है, और जब बीज निकल आती है तो एक काम और करता है, ए भैया एमा दवा मार दो कि कीड़े उड़े मर जाएं सब, ना पूरा पूरा खा जाएंगे सब। मारते कि नहीं मारते? कि ये फसल कीड़े ना खा जाएं, चमन लहलहाने लगे कीड़े ना खा जाएं, तब बीज डालता है, बीज बढ़ने लगी, अब कीड़े डाल दिया, अब कीड़े की दवा डाल दिया कि कीड़े मकोड़े मर जाएं, उनको खत्म कर लो वरना कहीं इन पौधों को खा ना ले। हाय हाय, मेरा यकीन कहता है सैयद सालार मसूद गाजी पाक ने जमीन हमवार करी। जमीन जब हमवार हो गई तो फसल गरीब नवाज ने उगाया। जब चारों तरफ से चमने इस्लाम लहलहाने लगा तो रब्बुल आलमीन ने बरेली के ताजदार अहमद रजा को भेजा ताकि ये कीड़े मकोड़ों को मार दे, ताकि सब्जे को खराब न कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए कराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या सालार मसूद गाजी ने जमीन हमवार करी। अल्हम्दुलिल्लाह बीज डाला गरीब नवाज ने, इस्लाम के चमन को लहलाया गरीब नवाज ने। फिर अल्लाह ने बरेली के ताजदार को भेजा कि वो कीड़े मकोड़ों को मार दे वरना कहीं चमन खराब न कर दे। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से।